درود شریف پڑھنے کے وہ خاص انعامات اور قیمتی فوائد جو درود پاک پڑھنے والے کو سب سے پہلے نصیب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلامک بہن بھائیو، درود شریف ایک ایسی بابرکت عبادت ہے جس کے بے شمار فضائل، انعامات اور روحانی اثرات ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتے ہیں، اور اولیاء کرام اور بزرگ ہستیوں کے اقوال میں بھی اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ صدیوں سے اہل ایمان نے درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا اور اس کے ذریعے دنیا و آخرت کی کامیابیاں بھی حاصل کی۔ تو آج کی اس مفید سی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہی خاص پہلو بیان کرنے جا رہے ہیں جس پر بڑے بڑے اولیاء کرام نے اپنی زندگیوں میں گواہی دی ہے۔ انہوں نے بارہا فرمایا کہ جو شخص درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے اور اسے استقامت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اسے چند ہی دنوں میں اس کے متعلق سب سے نمایاں اثرات ضرور محسوس ہونے لگتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ درود پاک کو محبت، استقامت اور کثرت کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اور کثرت سے مراد کون سی تعداد ہے یہ بھی آپ آگے جاننے والے ہیں، آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تو آج ہم آپ سے وہ فائدے جو درود پاک پڑھنے والے کو سب سے پہلے اور جلد ملتے ہیں ان میں سے چند بیان کرنے والے ہیں۔ پھر چاہے کوئی شخص برسوں سے درود شریف کی محفلیں سجاتا آ رہا ہو یا ابھی چند دن ہوئے ہوں کہ اس کے دل و زباں پر درود پاک جاری ہوا ہو، پر یہ انعامات، یہ فوائد اس پر بہت جلد ظاہر ضرور ہونے لگتے ہیں۔ جی ہاں اسلامک بہن بھائیوں، اسے سب سے پہلے یہ حیرت انگیز تبدیلیاں اپنے دل، اپنی روح اور اپنے حالات میں ضرور محسوس ہوتی ہیں، اور یہ تبدیلیاں عام بھی نہیں ہوتی بلکہ اتنی واضح، اتنی نمایاں بھی ہوتی ہیں کہ اسے درود پڑھنے والا لازمی طور پر محسوس کر لیتا ہے۔ تو اسلامک بہن بھائیوں، ویسے تو درود شریف کے انگنت اور ڈھیروں ڈھیر فوائد و انعامات ملتے ہی ملتے ہیں، اس میں ہرگز کوئی شک نہیں، لیکن جو سب سے پہلا اور اہم فائدہ ہے، خاص فائدہ، بڑا فائدہ، کہ وہ ہے دعاؤں کی قبولیت۔ جی ہاں اسلامک بہن بھائیوں، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے اس انسان پر کھل جاتے ہیں۔ علماء کرام اور بزرگ ہستیاں ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ درود شریف کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی برکت ہی یہی ہے کہ یہ نہ صرف ایک عظیم دعا ہے بلکہ دعا کی قبولیت کی کنجی بھی ہے۔ تو جب ایک انسان درود پاک سے جڑ جاتا ہے نا تو پھر اس پر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر درود پاک کی اس برکت سے بندہ اپنی روح میں ایک نیا سکون اور اپنی دعاؤں میں ایک نیا اثر محسوس کرتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان درود شریف پڑھتا ہے تو دراصل وہ رب کریم سے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ کلمات خود دعا ہیں اور دوسری طرف یہ باقی دعاؤں کے لیے بھی قبولیت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جو انسان کے بظاہر ناممکن دکھائی دینے والے مسائل کے حل کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ درود شریف جب کسی دعا کے شروع اور آخر میں شامل کر دیا جائے نا تو وہ دعا پھر سیدھی عرش الہی تک پہنچا دی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں یہی بیان فرمایا ہے کہ جس دعا کے آغاز اور اختتام میں درود شریف شامل ہو اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا، سبحان اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے وہ دعا۔ اس لیے اکابرین فرمایا کرتے تھے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں رد نہ ہوں تو اپنی ہر دعا سے پہلے اور آخر میں درود پاک لازم پڑھا کریں۔ یہی بڑی وجہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کو سب سے پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلی دعائیں، اس کے دل کی دعائیں اور یہاں تک کہ اس کی خاموش تمنائیں بھی اللہ تعالیٰ کے در پر قبولیت کا مقام پانا شروع کر دیتی ہیں۔ اور درود شریف کی یہی خاص بات تو ہے کہ جو درود شریف کو باقی تمام اذکار سے ممتاز کرتی ہے کہ یہ خود بھی ایک کامل دعا ہے اور ساتھ ہی باقی تمام دعاؤں کو مقبولیت کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انہی مبارک کلمات میں دعا کرنے کا سلیقہ بھی ہے اور دعا کی قبولیت کی ضمانت بھی چھپی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبولیت کی بارگاہ میں جا پہنچے تو اپنی ہر دعا کو درود شریف کے ساتھ شروع اور درود شریف کے ساتھ ختم کیا کریں۔ پھر دیکھیے گا کیسے آپ کی زندگی کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیسی مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گے اور کیسے ہی آپ کے دل کو وہ اطمینان نصیب ہوگا جس کی تلاش میں آپ دنیا بھر کے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں۔ لہٰذا یہی وہ پہلا فائدہ ہے اور پہلا اثر بھی جو درود شریف کی کثرت سے پڑھنے والوں کو دیکھنے، جاننے اور محسوس کرنے کو ملتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا انعام اور دوسرا فائدہ ملتا ہے درود پاک پڑھنے والے کو جو رب کریم عطا فرماتے ہیں وہ ہے دل کی بے چینی کا خاتمہ اور دل کا سکون۔ یقین مانیے اسلامک بہن بھائیوں، انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسانی دل ہمیشہ کسی نہ کسی بوجھ، پریشانی یا فکر میں مبتلا ہی رہتا ہے، کبھی روزگار کی فکر، کبھی بیماری کی، کبھی مستقبل کے اندیشے اور کبھی ڈھیروں غم و دکھ، اور پھر مسلسل یہی بے چینی اور گھبراہٹ انسان کے اندر کے سکون کو چھین لیتی ہے، زندگی کو بوجھ بنا دیتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے یہ ساری کیفیات بہت جلد بدل جاتی ہیں، یہ بے چینی سکون میں بدل جاتی ہے اور
اور سکون بھی ایسا جو دنیا کی کسی اور دولت یا کسی سہولت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل سے غم اور فکر آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور ایک عجیب سا سکون اس کے دل و دماغ کو گھیر رہا ہے۔ اسلامک بہن بھائیوں، بھلے پھر دنیاوی غم اپنی جگہ موجود رہتے ہیں، زندگی کے مسائل بھی اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھنے والے کا جو دل ہے نا، وہ ان سب کے بوجھ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں کہہ لیجئے کہ پھر ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، وہ پھر بس ایک ایسا یقین رکھتے ہیں کہ میرا رب ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ تو جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے نا اسلامک بہن بھائیوں، تو پھر ہر قسم کی ٹینشن کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ احساس، یہ یقین بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے، وہ دل جو کل تک پریشانیوں سے گھبرایا ہوا تھا، آج وہ پرسکون ہے۔ وہ شخص جو کل تک اپنی زندگی کے معاملات میں الجھا ہوا تھا، آج مطمئن ہے، اور یہ سب صرف اس لیے ہے کہ اس نے درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنا لیا ہوا ہے۔ پھر یہی درود شریف کے تمام ابتدائی اثرات بھی ہیں جو انسان کی زندگی کو روشن کر دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے ہوتا ہے جو درود شریف پڑھنے والوں کے اندر بہت ہی جلد اترنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے دل کی بے قراری سکون میں بدل جاتی ہے، گھبراہٹ کی جگہ اطمینان آ جاتا ہے۔ لہٰذا اسلامک بہن بھائیوں، درود شریف کی کثرت کو اپنی عادت بنا لیجیے، پھر دیکھیے گا آپ بھی چند ہفتوں میں وہ سکون پا لیں گے جس کے بعد آپ کو دنیا کی کسی اور سہولت کی طلب باقی نہیں رہے گی، کیونکہ درود پاک کی کثرت سے انسان کا دل اور باطن بدلنے لگتا ہے۔ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ درود پاک صرف ایک ورد یا ذکر نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا دروازہ ہے، اور یہ دروازہ جس پر کھل جاتا ہے نا، پھر اس پر رب کریم کی رحمتوں اور عنایتوں کی بارش ضرور ہوتی ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اپنی زندگی کی مشکلات کو دوسروں کی طرح نہیں جھیلتے، وہ مشکلات میں بھی مطمئن رہتے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، آج کے دور میں جب ہر ایک انسان بے چینی، فکر اور پریشانی کا اکثر شکار رہتا ہے، اور وہیں پر درود پڑھنے والے کے دل کو سکون اور روح کو اطمینان مل جاتا ہے، اور یہ اطمینان، یہ سکون درود شریف کی کثرت میں چھپا ہوا ہے۔ اور درود کی کثرت کیا ہے؟ درود پاک کی کثرت یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک کو اپنا معمول ضرور بنا لیں، کیونکہ یہ مقدار صرف ایک عدد نہیں بلکہ کثرت کا آغاز ہے۔ اور پھر جو بندہ استقامت کے ساتھ چند ہفتے بھی یہ عمل جاری رکھتا ہے، وہ خود ہی پھر گواہی دیتا ہے اس کی کہ اس کے دل کی کیفیت اکثر بدل گئی ہے، اس پر بے سکونی اور فکر کا دباؤ ہلکا ہونے لگا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ جو اسلامک بہن بھائیوں، مختصر یہ کہ درود شریف پڑھنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، کبھی اس کے فوائد فوراً ملنے لگتے ہیں اور کبھی وقت کے ساتھ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ فائدے ملتے ضرور ہیں ہر شخص کو۔ اور اگر آپ نے ابھی تک درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول نہیں بنایا تو آج ہی سے نیت کر لیجیے اور روزانہ 313 مرتبہ کی تعداد میں درود پاک کو پڑھتے رہیے، بھی دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کس طرح آپ کا دل بدلتا ہے، آپ کی روح سکون پاتی ہے، کیونکہ اس معمول سے دل اکثر روشن ہوتا ہے اور ہر قسم کی فکر ختم ہو جاتی ہے، اور اسی کیفیت کے بعد انسان صرف درود پڑھنے والا نہیں رہتا بلکہ وہ اہل درود کہلاتا ہے۔ اور اہل درود کے لیے دنیا کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ ان کے دل ہمیشہ مطمئن اور روح ہمیشہ پرسکون رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کریم کے حضور میری یہ آج جانا دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہر لمحہ اور ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے، اور ہماری زبانوں کو کبھی بھی درود شریف سے خالی نہ ہونے دے۔ آمین یا رب العالمین۔